آج کے درس فقہ میں ہم وضو کا جو ہے وہ بیان کریں گے۔ وضو کا معنی حسن اور صفائی ہے، اور اس کا یہ معنی بھی مراد لیا گیا ہے کہ وہ پانی جس کے ساتھ جو ہے وہ وضو کیا جاتا ہے، اور اس کا ایک اور معنی یہ بھی مراد لیا گیا ہے کہ وضو کرنے کا جو فعل ہے، عمل ہے، اس کو بھی جو ہے وہ وضو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کے 4 فرائض کو بیان کیا ہے۔ یہ یاد رکھ لیں کہ وضو کے کچھ فرائض ہیں اور کچھ اس کی سنتیں ہیں۔ فرض پورا نہ ہو تو وضو جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ اب یہ جو 4 فرائض جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے سورہ المائدہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ جب تم نماز کے قیام کا ارادہ کرتے ہو، ارادہ کرو تو تم اپنے چہروں کو دھو۔ تو سب سے پہلا فرض کیا بیان کیا؟ اپنے چہرے کو دھو۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت جو ہے وہ دھو آپ۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور پھر اپنے سروں کا جو ہے وہ تم مسح کرو۔ سر کے مسح کا بیان کیا گیا۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ تو یہاں پہ 4 فرائض کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یہ جو 4 اعضاء، جس میں سے ایک سر کا مسح ہے اور باقی اعضاء کو دھونے کا ذکر ہے، اگر یہ پورے نہ ہوں تو بندے کا وضو نہیں ہوگا۔ یہاں پہ آپ ایک سوال قائم کر سکتے ہیں کہ وضو کا مسنون طریقہ تو یہ ہے، سنت طریقہ، کہ آپ پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، پھر جو ہے وہ آپ اپنے منہ میں پانی ڈالتے کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں۔ لیکن قرآن مجید میں جو ہے وہ پہلا فرض کیا بیان کیا گیا ہے؟ چہرے دھونے کو بیان کیا گیا ہے۔ اب اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے صرف تھوڑی سی توجہ چاہیے آپ کی، کہ جس پانی سے وضو کیا جاتا ہے اس پانی کو پاک ہونا لازم ہے، یعنی وہ پانی جو ہے وہ کیا ہو؟ پاک ہو۔ طاہر پانی ہوگا تو آپ جو ہے وہ اس سے وضو کر سکتے ہیں۔ اگر پانی پاک نہیں ہے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، آپ کو پاکیزگی حاصل نہیں ہوگی۔ اب آپ کو کیسے علم ہوگا کہ پانی جو ہے یہ طاہر ہے، پاک ہے؟ آپ کو کس طرح علم ہوگا؟ اب اس پہ فقہا نے 3 چیزیں جو ہے وہ بتائی ہیں کہ پانی پاک ہے، تو آپ ان 3 چیزوں کو چیک کر لو۔ اگر یہ تینوں چیزیں نجاست کی نہیں پائی جاتی تو پانی پاک ہے۔ پانی کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ کہ جو نجاست ہے، گندگی ہے، جو نجاست، اس کا رنگ نہ ہو، نجاست کا ذائقہ نہ ہو، اور نجاست کی بو نہ ہو۔ 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ تینوں چیزیں نجاست کی نہیں ہیں تو پانی کیا ہے؟ طاہر ہے، پاک ہے، آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں۔ اور یہ نجاست کی تینوں چیزوں میں سے ایک چیز بھی پائے گی تو پانی ناپاک ہے، اس سے وضو نہیں ہوگا۔ جب ہم سنت طریقے سے وضو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ دھوتے ہیں۔ ہاتھ دھوتے ہوئے نجاست کی رنگت کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ پھر ہم جو ہے وہ پانی کو منہ میں ڈالتے ہیں، سنت طریقہ یہی ہے۔ جب ہم کلی کرتے ہیں تو پانی کا ٹیسٹ، ذائقے کا علم ہو جاتا ہے۔ پھر جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ناک میں پانی ڈالتے ہیں۔ ناک میں جب ہم نے پانی ڈالا تو اب اس کی بو کا علم بھی ہو جائے گا۔
جب ہم نے یہ تینوں عمل کر لیے تو ہمیں علم ہو گیا کہ پانی کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو جب ہمیں علم کامل ہو گیا کہ پانی پاک ہے، جب سنت طریقے سے ہم نے آغاز کیا، تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پہ جو ہے وہ عمل کرتے ہوئے چہرے کو دھوتے ہیں، پاک پانی سے دھوتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو وہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔